بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون اور اس کے خزانے کے متعلق آپ لوگوں نے بہت سارے حقائق اور قصے سنے ہوں گے۔ جی ہاں، وہی قارون جس کے خزانے کی کوئی انتہا نہیں تھی اور 300 اونٹوں اور خچروں پر اس کے خزانے کی کنجیاں لادی جاتی۔ یہ چمڑے کی بنی ہوتی اور ایک کنجی ایک خزانے کی چابی۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو نسل انسانی میں سب سے زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا۔ یہ وہ قارون ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں سے سب سے زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا جو آج تک کسی بھی شخص کو نہیں ملا۔ قارون اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں۔ قارون حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا اور ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ ان کے چچا یاسور کا بیٹا جو بہت ہی خوبصورت انسان تھے اور بنو اسرائیل ان کو منور بھی کہا کرتے تھے۔ قارون با اخلاق شخص تھا اور عالم توریت تھا۔ اس کی آواز نہایت ہی خوبصورت تھی اور وہ خوبصورت آواز میں توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور اہل بنو اسرائیل اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ قارون کو شروع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی اور اس نے کتاب کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا، اور قارون وہ پہلا شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو قبطیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور وہ مصر سے نکل کر ماؤد شہر کی طرف روانہ ہوئے تو قارون بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی خاص عنایت کی اور اسے بے شمار مال و دولت عطا کی۔ شروع میں وہ حضرت موسیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقے پر چلتا رہا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ نے قارون سے زکوٰۃ دینے کا کہا، اور قارون نے یہ کہہ کر اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ اپنے مال و دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن جب اس نے اس کا حساب لگایا تو اس کو احساس ہوا کہ اس میں میری بہت ساری جائیداد زکوٰۃ میں جاتی ہے، اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو۔ اس نے ایک گندی اور غلیظ چال چلی اور اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا، اور وہ گروہ جو اس کو تابع تھا اور اس کی اطاعت کرتا تھا، اس نے ان کو کہا کہ فلاں فاحشہ نامی عورت کو لے کر آؤ، اور ساتھ میں اپنی قوم سے کہنے لگا کہ آج تک موسیٰ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے ہم نے اس کی اطاعت کی ہے، لیکن اب موسیٰ ہم سے ہمارا مال و دولت چھیننا چاہتا ہے۔ جب وہ فلاں فاحشہ عورت قارون کے دربار میں حاضر ہوئی تو قارون نے کثیر رقم دے کر اس سے یہ گھنونا عمل کرنے کا کہا، اور اگلے دن بنو اسرائیل کے سامنے حضرت موسیٰ کو بلایا گیا، اور قارون نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ زانی کو
کوڑے مارے جائیں اور سنگسار کیا جائے، خواہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو، اتنے سنگسار کیا جائے کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا کہ چاہے وہ زنا کرنے والا آپ ہی کیوں نہ ہوں؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں۔ قارون نے کہا کہ بنو اسرائیل کو لگتا ہے کہ آپ نے فلاں فاحشہ نامی فحش عورت کے ساتھ یہ عمل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ کے سامنے آئی اور حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ اے عورت، تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے دریا کو تم لوگوں کے لیے چیر دیا اور تم کو زندہ سلامت محفوظ یہاں تک بتایا، جو بات سچ ہے اپنے رب کی قسم کھا کر بیان کرو۔ اس عورت نے جب حضرت موسیٰ کا جلال دیکھا تو وہ گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ مجھے یہ سب کرنے کے لیے قارون نے ایک کثیر رقم ادا کی ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں اور معصوم اور پاک ہیں، آپ نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور رو کر گڑ گڑا کر قارون پر عذاب نازل ہونے کی دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا خزانہ نیست و نابود ہو گئے اور مٹی کا ڈھیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر قرآن حکیم میں کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے قارون کو بے شمار مال و دولت عطا کی، وہ ظالم نکلا اور اس نے اپنی قوم پر ظلم کیا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کو اٹھانا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ امید کرتی ہوں دوستوں آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔